الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے قرآن کی جو تفسیر تھی اس کی آخری کلاس میں پڑھا تھا اللہ کا خوف، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور میں نے اس پہ سلف صالحین صحابہ کرام سب کا بتایا تھا کہ اللہ کا خوف کس کے اندر کتنا تھا، کہ کانپ جاتے تھے، وہ روتے تھے راتوں میں، دن میں جہاد کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، اور راتوں میں کھڑے ہو کے اللہ کے آگے رو رہے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس نماز میں روتے ہیں۔ تم لوگ اپنی عادت بناؤ ابھی سے کہ دن میں کم سے کم 2-3 دفعہ ایسے سنت یا نفلوں میں یا وتر میں کہ سجدے میں انسان روئے کہ ہمارے گناہ معاف کر دیں۔ یہ روزانہ کی عادت ہونی چاہیے۔ اللہ کو بڑا پسند ہے وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلے۔ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک اللہ کے خوف سے آنسو اور ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں نکلے، چاہے وہ علم حاصل کرنے جا رہا ہو بندہ یا جہاد پہ لڑ رہا ہو، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے نکلے۔ یہ 2 قطرے بہت پسند ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَهَذَا، یہ ضمیر ہے اور یہ پلٹ رہی ہے، مرجع جو ہے اس کا کیا ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن کی طرف پلٹ رہی ہے کہ یہ قرآن ذکر مبارکن، کہ ذکر ہے برکت والا، ہم نے نازل کیا اسے، کیا پھر تم اس کے منکر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن جو ہے ذکر ہے برکت والا، اور اللہ نے نازل کیا ہے اس کو۔ یہ ذہن میں رکھو کہ قرآن جس چیز سے بھی جڑ جاتا ہے اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں قرآن کو لے آؤ، قرآن کی تفسیر، اس کی قرأت، اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا سمجھنا، پورے دن کے وقت میں برکت آ جائے گی، پوری زندگی میں برکت آ جائے گی۔ جس چیز سے بھی قرآن جڑ جاتا ہے، جس انسان سے بھی جڑ جاتا ہے، اس کی ہر چیز میں وہ برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ کر کے دیکھو کام۔ جو بہت زیادہ مصروف ترین دنیا کے لوگ ہیں نا، کہ جن کے پاس ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ہے، اور ان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہی کام کر رہے ہیں، ان سے بھی زیادہ کر رہے ہیں، اور اس میں ساتھ میں وہ قرآن کی تفسیر، ترجمہ، درس تدریس کا کام بھی لے کے چل رہے ہیں، اور ان سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ وہ سارے کام لے کے چل رہے ہیں، ورنہ ایسے کتنے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار ہمیں پورا ٹائم ہی نہیں ملتا، صبح 7-8 بجے سے لے کے رات 11-12 بجے تک ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ملتی، اور اس سے زیادہ کام کرنے والے جو ہیں وہ درس تدریس باجماعت نمازیں سب کچھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف قرآن کی برکت ہے۔ قرآن کی برکت یہ نہیں ہے کہ کھانے کے آگے رکھ کے اس کو جو ہے نا پڑھنا شروع کر دیا جائے، مردے کے آگے جو ہے نا پڑھنا شروع کر دیا جائے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اصل مقصد اس کا یہ تھا کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور آگے پہنچایا جائے، بس اس کے علاوہ قرآن کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، اس کو لکھا، موڑا، تعویذ بنایا، گلے میں لٹکا لیا، اس کو موڑا، گلاس میں ڈالا، پانی میں گھولا، پی لیا۔ میت کہیں ہو گئی، قرآن لے کے بیٹھ گیا، میت کے آگے پڑھ رہے ہیں، کھانا رکھ کے آگے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جس چیز کے لیے اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے، جب تک وہ ہم چیز نہیں کریں گے ہمیں اس کا رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ برکت والی کتاب ہے، جس چیز میں آدمی اپنی زندگی میں شامل کر لے اس کی پوری زندگی کو برکت میں بھر دیتی ہے یہ کتاب۔ اس کے کھانے کو، اس کے پینے کو، پہننے اوڑھنے کو، اس کے کام کو، اس کے مال کو، اولاد کو، گھر کو، زندگی کو، صحت کو، رزق کو، ہر چیز میں یہ برکت ڈال دیتا ہے قرآن۔ اور نازل کیا اسے اللہ نے، کیا پھر تم اس کے منکر ہو؟ منکر کا مطلب انکار کرنے والے ہو، کہ اسے اللہ نے نازل کیا ہے، اور پھر کیا لوگ اس کا انکار کرتے ہیں؟ یہ جو کافر ہیں، نہیں مانتے،
یا وہ مسلمان جو قرآن نہیں پڑھتے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ وہ کتاب ہے جو حق کے ساتھ اللہ نے نازل کی ہے، اور پھر اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں، اور کافروں تو مان ہی نہیں رہے قرآن کو اللہ کی کتاب۔ پوچھے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے، جب میں نے یہ آیتیں نازل کی تھی تو کیوں نہیں پڑھی؟ یہ دنیا میں بڑی بڑی گاڑیوں میں بنانے میں لگے رہے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں لگے رہے، اپنے ملک کو سوئٹزرلینڈ، پیرس، فرانس بنانے میں لگے رہے، کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اور روئیں گے وہاں پہ، وہ ان کے آنسو نہیں نکلیں گے، اتنے آنسو نکلیں گے کہ خشک ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے کہ بندہ اتنا روئے گا کہ اس کے آنسوؤں میں وہاں پہ کشتی چلائی جا سکتی ہے، اتنا روئے گا آدمی قیامت والے دن، اور رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہونا ہے۔ فائدہ ہے دنیا میں کہ جتنا آدمی رو لے، جتنا آدمی استغفار کر لے، جتنا آدمی قرآن پڑھ لے، سمجھ لے، وہاں کسی چیز کا بھی فائدہ نہیں ہے، رونے کا، دھونے کا، کچھ بھی کرنے کا، کیونکہ وہ دیکھ چکا ہوگا سب، اللہ کو دیکھ چکا ہوگا، جنت جہنم دیکھ چکا ہوگا، فرشتے دیکھ چکا ہوگا، ایمان بالغیب لانا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، البتہ تحقیق ہم نے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہدایت اس سے پہلے، اور ہم تھے اسے خوب جاننے والے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دی، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ جاننے والے تھے۔ اللہ نے جب نبی چنے نا، پیغمبروں کو، تو اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کے حال۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کا تقوی، ان کا ایمان، ان کا کردار دیکھ کر انبیاؤں کو چنا تھا۔ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، اور واقعی انبیاؤں نے حق ادا کیا، اپنی گردنیں کٹوا لی لیکن نہیں جھکے کسی طاغوت کے آگے۔ طاغوت کا مطلب ہے دنیاوی کسی اس کے آگے، طاقت کے آگے، اور لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، پتھر کھائے، زخم کھائے، خونم خون ہو گئے، قتل کر دی گئیں، اولادیں قتل کر دی گئیں، سولی پہ چڑھا دیا گیا، لیکن انبیاؤں نے اپنا حق ادا کیا۔ تو اللہ بہتر جانتے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں اللہ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، وہ جو مورتیاں بناتے تھے نا، جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے، ان کی قوم جو ہے، ان سے کہا یہ وہ مورتیاں ہیں، تم ان کی تعظیم کرتے ہو اور تم جم کر بیٹھنے والے ہو؟ یعنی کہ جن کے آگے جم کر بیٹھ کر تعظیم کرتے ہو ان کی، کہ اپنی تمام دعائیں، اپنی تمام التجائیں، ریکویسٹ، اپنے حال احوال ان کے آگے بولتے ہو، ان مورتیوں کے آگے جو بے جان ہیں، کسی کام کی نہیں ہے، نہ نفع دے سکتی ہیں نہ فائدہ دے سکتی ہیں، ان کے آگے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے۔ وہی جملہ آ گیا دوبارہ۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں یار یہ آپ کون سا طریقہ بتا رہے ہو قرآن اور حدیث سے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے پایا۔ یہی مشرکین مکہ نے اور تمام انبیاؤں کی قوموں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس چیز پر پایا۔ تو بھائی اگر وہ گمراہ تھے تو آپ کو اگر ہدایت مل رہی ہے تو آپ اس کو اپنا لو۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ تو ان قوموں کا طریقہ ہے جو تباہ کر دی گئی، کہ ان کا بھی طریقہ یہی تھا کہ وہ کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اس لیے ہم نہیں مانیں گے، کوئی اور دلیل نہیں تھی ان کے پاس۔ جبھی تو قبر میں پھر جب سوال کیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردے سے سوال ہوگا کہ من ربو کا، ما دینو کا، یہ سب سوال ہوں گے قبر کے، تو وہ پتہ ہے کیا کہے گا مردہ؟ وہ یہ کہے گا مجھے تو نہیں پتہ، جیسے لوگ کہتے تھے میں ویسے ہی کہتا رہتا تھا۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہی کہتے تھے کہ جیسے ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا،
بھائی دلیل آ گئی ہمارے پاس، قرآن آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ گئیں، اب ہمیں اس سے نہیں ہٹنا ہے۔ اگر ہمارے باپ دادا نے کوئی کام ان تک نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، کوئی علم یا کوئی حدیث ان تک نہیں پہنچی تو ہم تک پہنچ گئی، ہم تو عمل کریں کم سے کم، اور پھر ہم ان کے لیے توبہ استغفار کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مشرک جو کافر لوگ ہیں، وہ ایک کے پیچھے ایک ان کی اولادیں وہی کرتی جا رہی ہیں جو کافر کر رہے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی کائنات بنانے والا ہے کون، اصل حق کی کتاب ہے کیا۔ بس وہی جو باپ دادا، وہی ایک بھیڑ چال جو ہوتی ہے نا، چلے جا رہے ہیں، وہ نسلیں آئی جا رہی ہیں، دوسری آ رہی ہیں، وہ بھی یہ کر رہی ہیں، تیسری آ رہی ہیں، وہ بھی یہ کر رہی ہیں، وہی چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا البتہ تحقیق ہو تم خود اور تھے تمہارے باپ دادا سری گمراہی میں۔ کہ جب انہوں نے کہا نا کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں ہو۔ دیکھو بیٹا، میں نے بہت ڈیٹیل میں اس پہ بتایا کہ ضروری نہیں کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو یہ بولیں ہمیشہ سچ بولو۔ یہ تو ہندو بھی ماں باپ بھی اپنی اولادوں کو یہی کہتے ہیں، عیسائی بھی یہ کہتے ہیں، یہودی بھی یہ کہتے ہیں امانت میں خیانت نہیں کرو، سچ بولو۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو وہ اپنا سکھاتے ہیں جو انہوں نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کی اولاد یہ سمجھتی ہے جب ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ 3 4 5 چیزیں صحیح بتائیں تو دین بھی صحیح بتایا ہوگا۔ سب سے بڑی گمراہی ہے، اس پہ نہیں جانا ہے ہمیں اس پہ جانا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارے باپ دادا دونوں گمراہ ہو۔ انہوں نے کہا کیا تو لایا ہمارے پاس حق یا تو کھیل کھیلنے والوں میں سے؟ انہوں نے کہا یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، کیا یہ واقعی سچ ہے یا ہم سے مذاق کر رہے ہو، ہنسی کھیل کر رہے ہو؟ کیا سچ کہہ رہے ہو یا ہم سے ہنسی مذاق میں بات کر رہے ہو؟ جیسے ہوتا نہیں ہے کہ کوئی آ کے اگر ہمیں کوئی خبر سناتا ہے، یار ایک زبردست خبر سناؤں یہ، تو لوگ کیا کہتے ہیں، ابے بھائی صحیح بتاؤ، مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ ہوتا ہے نا اکثر کہ مذاق تو نہیں کرو، تھوڑا سمجھو قرآن کا انداز بیاں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ چیز خبر سن کے وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں یا یہ ہنسی مذاق ہے، کوئی مذاق کر رہے ہیں، ہم سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا، اور وہ جس نے پیدا کیا ان کو، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے وہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمینوں کا بھی رب ہے، اور جس نے پیدا کیا ہے آسمان کو اور زمین کو، اور میں اس بات پر گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب ہے اور اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ میں گواہ ہوں، میں زندہ تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ واحد ہے، لا شریک ہے، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ کی قسم، یعنی قرآن میں فرما رہے ہیں یہ، لیکن یہ الفاظ کس کے ہیں؟ البتہ میں ضرور چلوں گا ایک چال۔ یہ ویسے تو قرآن کے الفاظ ہیں لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے نا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ البتہ میں ضرور چلوں گا چال تمہارے بتوں کے ساتھ، اس کے بعد تم چلو گے پیٹھ پھیر کر،
انہوں نے اپنے دل میں سوچ لیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اتنی گمراہی میں یہ لوگ پڑے ہیں، اب میں چال چلوں گا ایک ایسی کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ اچھا ذہن میں رکھو، ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی نا وہ سیارہ پرست تھے۔ ایک ہوتے ہیں بت پرست، آتش پرست، مختلف قومیں، یہ سیارہ پرست تھے۔ زحل، عطارد، زہرہ، مشتری، ان سے اپنی چالوں کا حساب کتاب معلوم کرتے تھے، اپنی زندگی کے حالات اور واقعات سب کچھ، جو ہندو بھی کرتے ہیں، اور جو چیز اب مسلمانوں میں بھی آتی جاتی ہے، ستاروں کا حال پڑھا نا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ مہینہ کیسا رہے گا، یہ پیور کافروں کا طریقہ ہے، مشرکوں کا، کافروں کا طریقہ ہے، بدترین کافروں کا طریقہ ہے یہ۔ اس سے شدید ترین دور رہنا چاہیے اور نفرت کرنی چاہیے اس چیز سے۔ قومیں تباہ کر دی گئی ہیں، ان کی قوم وہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہاں سے نکلے، اس میں سے آ کے ہندو بنے یہ، اور یہ چیز اب مسلمانوں میں بھی آتی جا رہی ہے۔ تو یہ لوگ ستاروں سیاروں کی چالوں سے اپنی زندگی کے حالات و واقعات اور آئندہ کے اور پچھلے اور یہ سب کچھ معلوم کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں ایسی چال چلوں گا کہ تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگو گے۔ پھر کیا کیا کہ ایک دفعہ کہیں بلاوا تھا، کہیں پہ سارے بستی والوں کو جانا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے، تو انہوں نے منع کر دیا کہ میری طبیعت کچھ ناساز ہے، میں نہیں جا رہا۔ تو بستی والے چلے گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ بت جو رکھے ہوئے تھے نا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان بتوں کے، مگر ایک جو بڑا والا بت تھا نا اس کو چھوڑ دیا۔ کلاڑی لی انہوں نے اور سب کے ٹکڑے کر دیے، اور بڑے والے بت کو جو ہے نا چھوڑ دیا، اور کلاڑی وہیں اسی کے ساتھ رکھ دی تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آ کے دیکھیں تو یہ سوچ رہے تھے کہ میں بولوں گا اس کی طرف رجوع کرو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی، اس کی طرف رجوع کرو جو بڑا والا بت ہے۔ تو انہوں نے کہا کس نے کیا ہے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ بلا شبہ وہ البتہ ظالموں میں سے ہے۔ جب وہ آئے بستی والے، دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو اب وہ جو ہے نا غصے میں آ گئے اور کہنے لگے یہ کس نے کیا ہے یہ کام؟ جس نے بھی کیا ہے وہ ظالموں میں سے ہے۔ اب دیکھو اپنے ان کی باری آئی جو ہاتھوں سے بت بنائے ہوئے تھے، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ظالموں میں سے ہے، اور ویسے اللہ کا شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں۔ اللہ ان کو کھانے کو بھی دے رہا ہے، پہننے کو بھی دے رہا ہے، اور شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں اللہ کا۔ اور جب وہ بت ٹوٹ گئے تو کہہ رہے کس نے کیا کام؟ وہ ظالموں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ اگلی آیت میں پڑھتے ہیں ہم۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ انہوں نے کہا ہم نے سنا کہ ایک جوان کو وہ تذکرہ کرتا تھا اس کا، اور کہا جاتا ہے اسے ابراہیم، یعنی ہم نے ایک جوان کا تذکرہ سنا ہے۔ جب آپس میں پوچھے یہ کس نے کیا، کس ظالم نے کیا، تو ان میں سے کچھ لوگ بولے کہ ایک نوجوان کا ہم نے تذکرہ سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کے خلاف تھا، ایسا تو نہیں کہیں وہ انوالو ہوئی اس چیز میں، بتوں کو توڑنے میں۔ تو پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ اے ابراہیم کیا تو نے ہی کیا ہے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ یعنی وہاں تک پہنچے اور اس کے بعد ان سے پوچھا، اور ان کو سامنے بلا لیے، یعنی سامنے بلایا، سب کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تاکہ اگر انہوں نے کیا ہو تو ہم کچھ عبرت کا نشان بنائیں ان کو۔ اور پھر پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تو نے کیا ہے یہ کام کہ ہمارے تمام بتوں کو توڑ دیا، تاکہ اگر یہ بولیں کہ ہاں میں نے کیا تو عبرت کا نشان بنائیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى
رؤوسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کام میں نے نہیں کیا اور تم اس بڑے بت سے پوچھ لو. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بڑے والے بت سے پوچھو، جن کو تم پوچھتے ہو نا یہ بتائے گا تمہیں کہ یہ کس نے کیا ہے، کہ کون ظالم ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پوچھو اسی والے بت سے اگر یہ بتا سکے تمہیں تو. لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی زبردست چال چلی ہے کہ بت تو بول ہی نہیں سکتا. تو پھر وہ لوٹے اپنے نفسوں کی طرف، یعنی اپنے نفسوں کا مطلب پھر دل کی آواز سنی انہوں نے، پھر سوچا اور آپس میں کہا بلا شبہ واقعی تم ہی ظالم ہو. یعنی آپس میں سوچ کے فیصلہ کیا کہ ظالم تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ظلم تو ہم کر رہے ہیں. کہ وہ انہوں کے دل میں خیال آیا کہ واقعی یہ تو بول ہی نہیں سکتا، جب بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا تو ہم اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں. پھر وہ الٹے کر دیے گئے اپنے سروں کے بل. الٹے کا مطلب ہے کہ شرمندہ ہو گئے اپنی بات پر اور گھوم گئے اپنی بات سے، یعنی اپنی بات سے شرمندہ ہو کے اس بات پر آ گئے کہ واقعی یہ نہیں بتا سکتا بت، اور ہم ہی غلط کر رہے تھے. البتہ تحقیق تو جانتا ہے کہ یہ بت نہیں بولتے. پھر وہی بات انہوں نے کہی، اپنے منہ سے نکالنی پڑی ان کو یہی بات کہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ یہ کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بت نہیں بول سکتے. جب نہیں بول سکتے تو پھر ان کی عبادت یا ان سے مدد مانگنے کا کیا فائدہ. تو بیٹا بات یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ابھی چل رہا ہے، آگے بھی چلے گا، کل پرسوں بھی چلے گا انشاءاللہ. یہ انبیاؤں نے جو واقعات بیان کیے ہیں نا، انبیاؤں کے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں واقعات بیان کیے ہیں، اس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں بہت ساری. کہ دیکھو انبیاؤں نے کس چیز کا سامنا کیا، باپ دادا کے دین پر ہیں. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، کسی کو صحیح دین پہنچاؤ، وہ کہتا ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ہی کرتے ہوئے پایا. پھر ان کی قوم نے نہیں سنا، عذاب کا شکار ہو گئی. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے لوگ بھی وہ کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت یا حدیث پہنچاؤ نہیں سنتے. ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے. اللہ پوچھے گا، کیوں نہیں پوچھے گا. اللہ پورا قرآن اللہ نے نازل کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنا کے پیش کر دیا، دنیا میں وہ عمل کر کر کے 63 سال چلے گئے. تو اللہ پوچھے گا نہیں کہ اس کی پیروی کتنی کری اس نبی کی. ہم کہاں کھڑے ہوئے. تم یقین کرو، تم لوگ صحابیات کے اور جو پیچھے نیک عورتیں گزر چکی ہیں نا، ان کے واقعات اگر پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تبلیغ کرتی رہیں. ان سے ایک عورت علم حاصل کرتی تھی، اس کا نام تھا ام صاحبہ، ام صحابہ یا ام صحبہ، اس طرح کا نام تھا اس کا. وہ علم حاصل کرتی تھی، اور جب وہ بوڑھی ہو گئی، اللہ کا ڈر، خوف اور تقوی بتا رہا ہوں میں، کہ جب وہ بوڑھی ہو گئی اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ تمام طبیبوں نے منع کر دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کی موت ہے بس. اب ایک طبیب نے کہا کہ میرے پاس اس کی دوا ہے لیکن وہ شراب سے بنتی ہے. لوگوں نے کہا یہ تو شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گی. اس طبیب نے کہا میں اس دوا میں وہ جڑی بوٹی ڈال کے تمہیں الگ سے کر کے دے دوں گا، ٹھیک ہے، اور تم اس کو نہیں بتانا کہ یہ شراب سے بنی ہوئی ہے، میں اس میں وہ جڑی بوٹی ڈال کے دے دوں گا. اس نے وہ دوا گھولی، اس میں جڑی بوٹی شراب میں ڈالی اور دے دی، اور لوگوں نے لے آ کے ام صحبہ کو دی کہ بھئی یہ دوا ہے، اور اس طبیب نے کہا ہے کہ آپ کا واحد علاج اسی دوا میں. انہوں نے دوا ہاتھ میں لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے ایک دعا کی کہ اللہ مجھے نہیں پتا کہ اس دوا میں حلال ہے یا حرام شامل ہے، مجھے نہیں پتا،
میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں بس. تو نے ساری زندگی مجھے حرام سے محفوظ رکھا ہے، اگر اس میں کوئی حرام چیز شامل ہے تو مجھے اس دوا سے دور کر دے اور اس دوا کو مجھ سے دور کر دے. لوگ گواہ ہیں جنہوں نے دیکھا، یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اٹھا کر پڑھ لو کہ ان پہ ایسی کپ کپی طاری ہوئی کہ جس مٹی کے پیالہ ان کے ہاتھ میں تھا اور اس میں دوا تھی، کپ کپی طاری ہوئی کہ وہ پیالہ ان کے ہاتھ سے گرا زمین پر اور ٹوٹ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صحت عطا کری بغیر دوا کے کہ وہ سالوں زندہ رہیں اور دین کی تبلیغ کرتی رہیں. اللہ پہ بھروسہ کرو تو صحیح. ہمارے یہاں کیا ہے، 90% 80% جتنے بھی سیرپ آتے ہیں میڈیکل اسٹوروں پہ سب میں الکوہل شامل ہے. ہومیوپیتھک کی 100% دوائیں الکوہل سے بنتی ہیں، شراب سے. لکھا ہوتا ہے اس پہ 99.9% پیور الکوہل. یہ پیور خالص شراب ہوتی ہے جس سے ہومیوپیتھک کی دوائیں بنتی ہیں. حرام چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی. اس سبق سیکھو ان سے کہ کیا تقویٰ تھا ان کا اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یاد رکھو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ کہہ دیجئے کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے اللہ ہی شفا دیتا ہے. شفا اللہ کے اختیار میں، ڈاکٹر کے اختیار میں نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ نے فلاں ڈاکٹر کو بڑی شفا دی ہے، یہ شرک ہے. اللہ نے اس کو کیسے اس کے ہاتھ میں شفا دی ہے؟ یہ شفا اللہ دیتا ہے انسانوں کو. جو بیمار ہوتا ہے اللہ شفا دیتا ہے، اللہ بیماری دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، صحت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے. ڈاکٹر کی کیا مجال کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے. شفا اللہ کے اختیار میں، کسی کو نہیں دیتا اللہ. جو بیمار ہو جاتا ہے خود اللہ اس کو شفا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہ جب دیتا ہے. اور ہمارا توکل اور بھروسہ کہاں ہے اب کہ ہم اللہ پہ وہ بھروسہ وہ توکل کریں تو صحیح. اور ایسے وقت پہ تو چیک کیا جاتا ہے توکل اور بھروسہ. کیسے چیک کیا جاتا ہے میں بتاتا ہوں تمہیں. انتہائی شدید قسم کی کسی کو بھوک لگ رہی ہے، اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. اب میں تمہیں بتاتا ہوں توکل اور بھروسہ اور تقویٰ کیسے چیک کیا جاتا ہے پریکٹیکل آج کل کی دنیا میں. کہ شدید ترین بھوک لگ رہی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور پڑوس سے مہندی کا کھانا آ جاتا ہے یا سالگرہ کا کیک آ جاتا ہے یا ناچ گانے کی محفل کا، یا عیسائیوں کے گھر سے یا ہندوؤں کے گھر سے ان کا کچھ اپنا مذہبی تہوار، اس کی بریانی آ گئی، قورمہ روٹی آ گئی، کچھ آ جاتا ہے. اب چیک ہے یہاں پر آپ کا تقویٰ، آپ کا ایمان. اس وقت چیک نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کھانے کو بھرا ہوا ہے اور اگر عیسائی کے گھر سے ہندو کے گھر سے آ گیا تو آپ نے چلو بھائی دے دو، کسی چوکیدار کو دے دو، فلاں کو دے دو، بھکاری کو دے دو، یہ کر دو. تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ نے احتیاط کری، اچھی بات ہے، اس کا ثواب ہے. لیکن معیار ہے نا اللہ کا کہ وہ چیک کرتا ہے کہ یہ چیک ہے کہ آپ شدید ترین بیمار ہو اور آپ کو ڈاکٹر نے بتایا فلاں سیرپ پی لو، فلاں ہومیوپیتھک کی یہ دوا کھا لو، یہ کر لو، آپ صحت مند ہو جاؤ گے، اور آپ اس سے رک جاؤ گے. بھاڑ میں گئی یہ چیز. شفا اللہ کے اختیار میں. جس میں شراب شامل ہوگی ہم اس کو منہ تک نہیں لگائیں گے، ہاتھ تک نہیں لگائیں گے. یہ ہے چیک کرنا. ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے گھروں میں ایک ایک دو دو مہینے کے راشن بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پیٹ میں کھانا بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ ان کے گھر کا بتا رہا ہوں جن کا ایک وقت کھانا ملتا تھا اور اگلے وقت کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کھانے کو ملے گا بھی کچھ نہیں ملے گا. ان کا تقویٰ کا معیار دیکھو کیا تھا اور ہمارا کیا ہے آج. ایسے بے حساب مثالیں کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے کھنگالیں تو صحیح کہ ہم کھڑے ہوئے کہاں ہیں. انتہا کی ضرورت ہے کسی چیز کی اور آپ کو پتہ لگا کہ یہ غلط طریقے سے چیز آئی ہوئی، آپ اس سے منہ موڑ لو جبکہ انتہا کی ضرورت ہے آپ کو. اس کی بات ہی الگ ہے. ثواب اس میں بھی ہے کہ آپ کو ضرورت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ جائز طریقے سے بھی لے سکتے ہو، لیکن ناجائز طریقے سے آ رہی ہے، آپ نے منع کر دیا. اس میں بھی ثواب ہے کہ آپ نے اللہ کا حکم مانا. لیکن اس کا امتحان کہ جس کو انتہا کی ضرورت ہے اور کہیں سے کوئی آسرا نہیں ہے اور اس کے پاس وہ چیز آ رہی ہے اگر کہیں سے، تو اس کا امتحان اور سخت ہے. بس اللہ جس کو چاہتا ہے امتحان میں ڈالتا ہے اور جس کو چاہتا ہے جو کامیابی دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں میں، ہمارے تقوی میں اضافہ فرمائے اور اپنے آپ پر کامل بھروسہ اور یقین
پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاعۃ نقمتک وجمیع سخطک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک